اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات و جوابات میں آج ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا موضوع پچھلی ایپیسوڈ کا سبجیکٹ کا ایکسٹینشن ہے۔ پچھلا موضوع تھا محبت اور خواہش میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے کچھ بات ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ کیسے محبت ہوتی ہے اور خواہش کب وہی کشش یا اٹریکشن خواہش بن جاتی ہے۔ تو اس میں ایک جملہ عرض کیا گیا تھا کہ محبت کی نہیں جاتی، یہ ہو جاتی ہے۔ تو سوال آیا کہ جب یہ کی نہیں جاتی تو پھر ہمارا اس میں کردار کیا رہ گیا، ہم اسے کیسے حاصل کریں۔ اس کے لیے اسی سوال کو پھر میں نے جن دوست نے سوال کیا تو انہیں کہا کہ اب میں اس پہ نیکسٹ ایپیسوڈ اسی پہ کر دوں گا۔ اس بات کو ہم یوں سمجھتے ہیں، پہلے ایک قصہ سنا دوں۔ میں اپنے بزرگوں کے پاس تھا، وہاں کسی دوست نے یہ سوال کیا کہ حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو بہت نیکوکاری کا ہو، اچھائی کا ہو، بھلائی کا ہو، اور میں وہ اختیار کر لوں تاکہ میں اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو میرے بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی یہ جو نیکوکاری کا اور بھلائی کا عمل آپ پوچھنا چاہتے ہو تو میری آپ کو رائے یہ ہے کہ آپ نیکی کا عمل کرنا چھوڑ دو، اور اس لیے کہ یہ غرور پیدا کر دیتی ہے۔ اچھائی کے زمرے میں آپ جتنی کوشش کرو گے اور اچھائی کسی نہ کسی طور پر نفس کو پھلا دے گی، اور ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ بندہ خود کو پرہیزگار اور ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کرنے والا ہوں۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ جناب اگر میں نیکوکاری نیکی کی بات بھی نہ کروں یا نیکی کے لیے آپ سے پوچھوں بھی نہیں تو پھر میں نیکی اس لیے نہ کروں کہ غرور پیدا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، آپ نیکی کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کے لیے جو تجویز ہے، جو بات آپ کو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ برائی کرنا چھوڑ دو۔ آپ برائی سے اجتناب کرو گے تو جو باقی بچے گا وہ نیکوکاری ہوگی۔ اب اس جملے کے اندر بہت سارا راز پوشیدہ تھا کہ جب کوئی بندہ انٹینشنلی نیکی کرنے کے چکر میں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا نفس اس کو ابھارتا ہے اس بات پہ کہ وہ غرور کی طرف جائے، تکبر کی طرف جائے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے سامنے ناپسندیدہ ہے۔ اگر ہم برائی کرنا چھوڑ دیں تو صرف جو باقی بچے گا وہ نیکوکاری ہوگی۔ اب اسی بات کو ہم اس واقعے کو اپنے موضوع کی طرف لے کے آتے ہیں کہ جب من مانی کرنا خواہشات نفس ہے، اگر ہم اس سے اجتناب کرنا شروع کر دیں اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں کہ من مانی سے باز رہنا شروع کر دیں تو جو باقی بچنا ہے، من مانی باہر نکل گئی تو پھر جو باقی بچے گا وہی محبت ہوگی، اور وہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہو جاتی ہے۔ تو ایک باریک سا نقطہ یہ ہے کہ ہم محبت کرنے کی بجائے محبت بانٹنا شروع کر دیں، اور جب محبت بانٹیں گے تو ظاہر ہے ہمیں نفرت، کینہ، بغض، حسد سے پرہیز کرنا پڑے گا، اور جب ان لغویات سے، ان باتوں سے پرہیز کیا جائے گا تو پھر محبت کا ہو جانا نیچرل بات ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ خواہشات نفس، جسے قرآن نے ممنوعات کا نام دیا، نہی عن المنکر کی بات کی، اس سے اجتناب کیا جائے تو پھر ہمارا معاملہ خود بخود اچھائی اور بھلائی کی طرف یا محبت کی طرف جا سکتا ہے۔ تو ہمیں صرف یہ پرہیز کرنا ہے کہ ہم جن باتوں سے منع کیا گیا ان سے اجتناب کریں، اور جس دن ہم اس سے مکمل طور پر پاک ہو گئے
تو پھر محبت کا ایک پیکر ہوگا جو انکانشیسلی لوگوں کو اور چیزوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، لیکن اس کے باوجود ہم نے نفس کو پھولے رہنے سے بچانا ہے اور اکثر اس بات کی طرف دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ چھوٹا سا ایک قصہ اور بیان کر دوں کہ میں اپنے بزرگوں کے پاس تھا، وہاں یہ بات چلی تو حضور نے فرمایا اچھا بھئی یہ بتاؤ، یہ جو اولیاء اللہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہ راتوں کو اٹھ کے گڑ گڑاتے روتے اور سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، بظاہر کوئی گناہ تو یہ کرتے نہیں، پھر یہ کس بات کی معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ راتوں کا ان کا جاگنا کس معاملے میں کیا کام کرتا ہے؟ تو ہم میں سے کسی دوست نے یہ کہہ دیا کہ حضور یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا بھئی میں ولی اللہ کی بات کر رہا ہوں، اگر اللہ ان سے راضی نہ ہوتا تو ان کو اپنا ولی کیوں بناتا؟ ولی اللہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ راتوں کو اٹھ کے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، تو کس بات کی؟ تو وہاں ہمارے پاس جواب نہیں تھا، تو ہم نے کہا جی آپ جو فرمائیں گے وہ بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب کسی بندے پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ کشش اٹریکشن پیدا ہوتی ہے اور لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، اور جب لوگ کھنچے چلے آتے ہیں تو پھر ان کی کوئی منت مراد، کوئی ان کی درخواست ریکویسٹ وہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، اس کے زبان سے لفظ ادا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کی مطلب براری اور معاملات ہو جاتے ہیں، وہ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ پیر چومتے ہیں، قدموں پہ سر رکھ دیتے ہیں، اور یہاں تک بھی کہتے سنا گیا ہے کہ بابا جی عرصہ ہو گیا اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہ نے تو دیا نہیں، آپ نے دعا کی تو فوراً سے ہو گیا۔ تو براہ راست بندے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو اللہ میاں سے نعوذ باللہ 2 قدم آگے نکل گیا ہے۔ تو یہ جو راتوں کا گڑ گڑانا، رونا، معافی مانگنا ہے، وہ یہ ہے کہ دن بھر لوگ اس بندے کے پاس آتے ہیں اور کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی نذرانے پیش کرتا ہے، کوئی پاؤں دباتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی نفس پھول جاتا ہے اور اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں تو بڑی کوئی چیز ہو گیا ہوں، اور لیکن اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو پھر جب لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے یہ معافی مانگتا ہے کہ لوگ میرا فیض سمجھ رہے ہیں، اللہ کے کام تو سارا آپ نے کیا۔ تو یہ جو صبح تک وہ اپنے آپ کو نفس کے غبارے میں سے ہوا نکال کے بیلنس کرتا ہے، اور صبح سورج طلوع ہونے کے بعد لوگوں کا پھر آنا جانا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہی کہانی دہرائی جاتی ہے، سارا دن اس کو ہوائیں بھرتے ہیں، پھونک بھرتے ہیں، رات کو پھر اس کے لیے رونے دھونے کا سامان کر جاتے ہیں۔ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ وہ فقیر لوگوں سے بھاگ کے پہاڑوں میں، غاروں میں جا چھپتا ہے، نہ یہ ہوں گے اور نہ یہ نفس کو پھولنے کا سامان دیں گے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم نیکوکاری کے زحم میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کسی حرکت کو اپنی نیکوکاری بنا لیتے ہیں تو اس سے غرور پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، اور خرابی کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ممنوعات ہیں ان سے پرہیز رکھا جائے، باقی نیکیاں خود بخود ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خواہش اور محبت کے اس فرق کو جان لینے کی جرأت اور سخت بھی عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی اور نیواں ہو جانے کی سخت بھی عطا کرے۔ بابا جی حضور فرماتے ہیں کہ جس ڈالی کو پھل لگتا ہے وہ جھک جاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کرم کرے بندے کو مزید جھکتے چلا جانا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔